ناظرین السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے خاص موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. ہم معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور ناظرین، اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. راہ نجات میں دعاؤں کے حوالے سے بہت مفید گفتگو ہماری چل رہی ہے. یقیناً اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کچھ مانگا جائے تو ہمارا دامن مرادوں سے بھرا کرتا ہے. اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جائز تمنائیں پوری ہوں گی، ایسا ہمیں یقین رکھنا چاہیے دعا کرتے وقت. اس حوالے سے کل ہم نے مولانا صاحب سے بہت تفصیلی گفتگو کی دعا کے حوالے سے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، کس وقت کی دعا زیادہ اثر رکھتی ہے اور کن جگہوں پر اگر دعا کی جائے تو اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے. آج اپنی بات کا آغاز ہم مولانا عبداللہ طارق صاحب سے اس سوال کے ساتھ کریں گے کہ دعا کی مقبولیت کے مولانا صاحب اگر طریقوں کی بات کی جائے تو کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، دعا کی قبولیت کے لیے کچھ تو خاص مقامات ہیں جی، کچھ خاص اوقات ہیں جی، اور کچھ خاص اپنی کیفیات ہیں. ان سب پر ہم مختصر عرض کرتے ہیں. جی 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 مقامات کے لحاظ سے تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں، مطاف کے اندر اور کعبۃ اللہ کے دروازے پر، اور خاص طور پر جس کا کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، مقام ملتزم ہے، جی جی جہاں جو کعبۃ اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا تھوڑا سا حصہ ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے، یعنی چمٹنے کی جگہ. جی جی وہاں پر دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. اسی طریقے سے حالات کے لحاظ سے نماز میں جو کچھ دعائیں نماز کے اندر آتی ہیں جی اس میں وہ دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، جیسے سورہ فاتحہ خود ایک بہت جامع دعا ہے. جی 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 اسی طریقے سے نماز کے اخیر میں جب قاعدہ اخیرہ میں ہم بیٹھتے ہیں اس وقت میں کچھ دعائیں ہیں، ربنا آتنا ہے، جی جی اللہم انی ظلمت نفسی ہے، اور بھی کچھ دعائیں ہیں، اور کوئی چاہے تو کئی دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے. جی جی اسی طرح نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اور خاص طور پر قرآن مجید جب پورا ہو جی اس وقت دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں. جی اسی طرح سے اوقات کے لحاظ سے تہجد کا جو وقت ہے وہ مفید ہے، وہ بہتر بہت دعاؤں کی قبولیت کا ہے. اسی طرح سے روزہ رکھا آپ نے تو روزے کی حالت میں بھی سارے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو افطار کا وقت ہوتا ہے بہت اہم حضور ہوتا ہے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد. جی روزہ دار کی ایک دعا ہوتی ہے افطار کے وقت جو کبھی رد نہیں کی جاتی، سبحان اللہ. تو وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اسی طریقے سے جہاں تک اپنے حالات کا تعلق ہے تو آدمی حلال روزی جو کھاتا ہے اس کی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. جی اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سعد ہیں، جی انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعائیں قبول ہونے لگیں. جی جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ یہ بتایا، یا سعد و اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. سعد اپنی روزی پاک کر لو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اور دوسری حدیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، جی حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، فانا یستجاب، کہاں سے دعا قبول ہو؟ بے شک. جو آدمی کھانا اس کا حرام ہے، ناجائز کمائی کھا کے اس کا جسم پلا ہے، جی لباس اس کا ناجائز پیسے سے بنا ہے، ہر چیز جو ہے اس کی گندی ہے، ایسے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اس کا منہ ہی نہیں ہے. بے شک. اس وجہ سے ان چیزوں کی احتیاط کی جائے. دوسرے کہ آدمی کی یہ کیفیت کہ آدمی اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جی تم اس حالت میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو. بے شک. آدمی کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں وہ مجھے پوری ہوگی. ہاں یہ یقین اس کا ہونا چاہیے. بے شک. جی. اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے ان اللہ تعالیٰ یحب الملحین فی الدعاء، اڑ کے دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، پیچھے پڑ جائے یعنی آدمی. اڑ کر، رو کر، گڑ گڑا کر، سجدے میں جا کر کے اللہ سے دعا کی جائے. جی جی ہاں. ادھر تو اس نے خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں ادھر تو در نہ کھولے گا
ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، سبحان اللہ، جی جی، ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، جی، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری، سبحان اللہ، کھولنا نہ کھولنا تیری مرضی ہے، اور اللہ سے حق کے ساتھ مانگا جائے، ہاں اڑ کے مانگا جائے، اس کے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک کوئی دینے ہے ہی والا نہیں، وہی ہے، بے لا شبہ، ایک دفعہ نہیں دے گا، دوسری دفعہ نہیں دے گا، آخر دینا تو اسی کو ہے بے شک، اور لینا اسی سے ہے، بے شک، یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہم چاہیے مانگیں گے، اس اور لیے ہاں، اور اس کے علاوہ جب دعا کرتے ہوئے آنسو آ جائے، موجم طبرانی میں 2 روایتیں ہیں، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک اور صحابی سے ہے، جی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للہ نفحات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، ہاں سبحان اللہ، جب وہ رحمت کا جھونکا آئے جی، اس وقت جو کچھ دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی میں اس بات کو بہت تفصیل سے بیان کیا، اس حدیث کی بڑی وضاحت کی ہے کئی صفحات میں، جی جی جی، وہ کہتے ہیں کہ وہ رحمت کا جھونکا جب آتا ہے اس کی قدر کرو، بے شک، اگر تم نے اس کی ناقدری کی جی، تو وہ پھر بہت دن تک نہیں وہ حاصل وقت ہوگا، گزر جائے گا، وہ گزر جائے گا، اور اس ناقدری کی سزا یہ ہوگی کہ ایک زمانے تک وہ جھونکا نہیں آئے گا، محروم رہے گا، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دل لگتا ہے دعا میں، نماز پڑھ رہے ہیں دل لگ رہا ہے، جی جی جی، ہم سجدے میں گئے یا نماز شروع کی اور ہم سوچ رہے تھے کہ جلدی سے نماز پڑھ کر مجھے فلاں کام کے لیے جانا ہے، جی، اب نیت باندھی تو دل لگنے لگا نماز میں، سبحان اللہ، اب جی چاہ رہا ہے کہ قل اللہ اور انا اطینا وغیرہ پڑھ کے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے ختم کرنے کے بجائے لمبی صورتیں پڑھیں، تو اس نے اور لمبی سورہ شروع کر دی، اما یتساءلون پڑھنی شروع کر دی، سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دیا، تو جب اس طرح کا احساس ہو تو ہمیں دعا کا جب خاص ایسی بات کا احساس ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، اور بھاڑ میں جائے وہ کام وام وہ بعد میں ہوتے رہیں گے، سبھی یوں تو دنیا کے ہیں کاروبار، بھلے حاصل عمر ہے وصل یار، بلا شبہ، جب یار ہماری طرف متوجہ ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی، کام کا نقصان ہو رہا ہے ہو جائے، کہیں جانا ہے پھر چلے جائیں گے، کام خراب ہو جائے گا ہو جائے، لیکن یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اسی طرح سے نماز سے فارغ ہوئے اور مختصر سی دعا کر کے اور ارادہ تھا نکل جائیں گے، لیکن جب دعا شروع کی تو دل لگنے لگا، اب سمجھ لیجئے اللہ کی رحمت کا وہ خاص جھونکا جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہے، تو آپ مانگتے رہیے، بار بار مانگیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تمہیں رونا نہ آئے، اچھا تو یہ ہے کہ رونا آ جائے، کوشش کیجئے، جی، لیکن اگر رونا نہ آئے تو رونی جیسی شکل بنا لو، یعنی بناوٹی رونا بھی وہاں قابل قدر ہوتا ہے۔ اور ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ جو اصل چیز ہوتی ہے کبھی کبھی اس کی نقل زیادہ قیمتی ہوتی ہے، مثال کے طور پر بازار میں ایک کیلا آپ لینے جائیں گے تو 1-2 روپے کا مل جائے گا، لیکن مصنوعی کیلا جو ہے وہ کسی دکان پہ آرٹسٹ نے بنایا ہے، آپ اسے لینے جائیں گے تو 1-2 روپے میں نہیں ملے گا، وہ زیادہ قیمت میں ملے گا، تو مصنوعی کیلا اور مصنوعی چیز جو ہے بعض دفعہ اصل چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہاں پر مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اگر اللہ سے کوشش میں کامیابی نہیں ہو رہی، آنسو نہیں آ رہے ہیں، اور میں خواتین سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں سب کو دی ہیں، لیکن ایک نعمت جو مردوں کو کم ملی ہے عورتوں کو زیادہ ملی ہے وہ آنسو دیے ہیں، عورت کے آنسو بہت جلدی آ جاتے ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، ہاں، تو وہ اگر رو کے اللہ تعالیٰ سامنے دعا کرے گی تو آنسو اگر آنکھ میں آ گیا تو سمجھیے کہ دعا قبول ہو گئی، سبحان اللہ، اس لیے آنسو بہا کر رو کے گڑ گڑا کے بار بار، اور نماز کے بعد تہجد کا وقت ہو اس وقت میں مانگیے، اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء 20ویں پارے کے پہلے پیج میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 62، وہ پڑھ کر آپ مقرر بار بار اس کو پڑھ کر، یعنی مضطر کہتے ہیں بے قرار اور بے چین جس کو کوئی سہارا نہیں ہے، وہ ان آیتوں کو لا کر اس طرح کے الفاظ لا کر اور بار بار ان کو دہرا کر جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اوقات کی بات ہوئی کہ کن اوقات میں دعا کی مقبولیت کا چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یا پھر کن مقامات پر اگر دعا کا اہتمام کیا جائے تو دعا مقبول ہوتی ہے، ایسا ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب ایک سوال اور ہے کہ کس کی دعا ہمارے حق میں اگر ہو تو زیادہ تاثیر رکھتی ہے؟ دیکھیے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت اہمیت رکھتی ہے، جی، اور بچوں کو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کو پریشان نہ کریں، اور خاص طور پر ایسے حالات نہ پیدا ہونے دیں کہ وہ تنگ آ کے ان کی زبان سے کوئی غلط لفظ نکل جائے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، علامہ زمخشری بہت اونچے مفسر اور بڑے عربی ادب کے بڑے ماہر شخص گزرے ہیں، اور حالانکہ وہ معتزلی تھے، عقائد میں تھوڑا سا فرق تھا، لیکن پھر بھی ان کی تفسیر جو ہے بہت سارے لوگ ان کے حوالے دیتے ہیں، تو تفسیر کشاف ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بچپن میں
انہوں نے ایک چڑیا پکڑی جی اور اس کی ٹانگ میں دھاگا باندھ لیا اور اس کو نچاتے پھر رہے تھے. ان کی ماں نے منع کیا، کیسا نہ وہ کرو. نہیں مانے، نہ جانور کو نہ ستاؤ. جی جی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس سے کھیل رہا ہوں. ہوں. تو انہوں نے جو ہے کہا کہ تیری بھی ٹانگ ٹوٹے گی. اوہو. وہی ہوا، ان کی ٹانگ میں چوٹ آئی اور وہ آرج کے نام سے ہی مشہور ہوئے. جی اور کبھی کبھی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ آرج کا لفظ، لنگڑے کا لفظ لگایا بھی ہے. جی استعمال کیا. ہاں، تو ماں باپ کی دعا جو ہے وہ بہت مؤثر ہوتی ہے، اس سے وہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دعا لینے کے لیے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا جی. کہ موسیٰ مجھے اس زبان سے یاد کرو اور اس زبان سے مجھ سے دعا کرو جس سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار وہ زبان کہاں سے لاؤں جس سے میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زبان جس سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ ہے جو دوسرے کے منہ جو میں، دوسرے کے منہ میں ہے، دوسرا آپ کے حق میں دعا کرے. دوسرا آپ کے حق میں دعا کرے، اس کو اتنی راحت پہنچاؤ، واہ. ماں کو اور باپ کو اور بڑوں کو اور اپنے دوستوں کو، سب لوگوں کو، دنیا کے ہر شخص کو جی جی جی. اتنی راحت پہنچاؤ کہ وہ کہے اللہ تیرا بھلا کرے. وہی والدین کے ساتھ یہی ہے، ہم والدین کے ساتھ ان کی خدمت کریں، ان کی محبت، ان کو شفقت سے پیش آئیں، تو والدین کے دل سے خود بخود آپ کے حق میں دعا وہ دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے جو خود بخود نکل رہی ہے. آپ نے کہا دعا کر دی، انہوں نے دعا کی، وہ بھی کام کرے گی، لیکن آپ نے ان کو راحت پہنچائی. وہ دل سے ماں نکلے چل گی. کے آئی ہے کہیں سے، باپ چل کے آیا ہے، جی. وہ کہہ رہا ہے بیٹا ٹانگوں میں درد ہو گیا، میں تو تھک گیا. اگر آپ ان کے آپ ٹانگوں پر انہوں نے بیٹھ پاؤں گئے. دبانے جی، شروع جی، کر جی. دیے اور انہوں نے کہا ہاں بہت راحت ملی، اللہ تمہیں خوش رکھے. وہ دل سے نکلے گی. اب یہ جو دل سے دعا نکل رہی ہے یہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا المؤمن لاخیہ بظاہر الغیب، جی. غیر موجودگی میں، غیبت میں جو دعا کوئی کسی کے لیے کرتا ہے اس میں چونکہ کوئی دکھاوا، کوئی نمود نہیں ہوتا، جی جی. اس لیے وہ دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے بد دعا بہت سخت قبول ہوتی ہے. کوئی آدمی اگر مظلوم ہے جی. اور آپ نے اس کے خلاف اس نے آپ کے خلاف بد دعا کی، اس کی دل آزاری وہ اگر آپ اس نے کی دل آزاری کی، اس کا دل دکھایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دعا جو ہے بہت جلد قبول ہوتی ہے، عرش اعظم کو جا کے ہلا دیتی ہے وہ. اس لیے کسی آدمی کے اوپر، خاص طور پر کوئی کمزور آدمی، بے سہارا آدمی، غریب آدمی، وہ اس کے اوپر آپ کے ہاتھوں اگر ظلم ہو گیا تو یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک. ہم اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم بھی کر دیتے ہیں، تشدد کر دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں، کچھ جملے اس طرح سے ادا کر دیتے ہیں بغیر اس بات کے جانے کہ اس کے دل سے کیا آہ نکل سکتی ہے. تو جو آہ نکلتی ہے وہ بھی اثر رکھتی ہے. بالکل بالکل. مولانا صاحب، مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ یاد آ رہا ہے کہ ہر انسان کے دل میں خدا پاک نے کچھ کیفیات رکھی ہیں. بلا شبہ. جی. اور فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي سَرَائِرَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ. حافظ ذکی الدین منذری نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں امام مالک کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ کسی آدمی کو بھی حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي سَرَائِرَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ. اللہ تعالی نے ہر انسان کے دل میں کیا راز، کیا بھید رکھے ہیں تو نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے ہر آدمی کے ساتھ ایک خاص احترام سے، محبت سے پیش آئیے. کوئی آدمی کتنا ہی کمزور ہو، جو آدمی زیادہ کمزور ہے، ٹوٹے حال ہے، غریب ہے، فاقہ میں پڑ رہا ہے، ایسے آدمی کی دعا، بد دعا خاص طور پر بہت زیادہ وہاں بھی آپ اگر نرمی سے پیش آئیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، تو جو آپ کے لیے الٹا ہو سکتا تھا، یعنی بد دعا ہو سکتی تھی، وہ دعا میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. مولانا صاحب، ہمارے اندر یعنی ہماری ذات کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے کہ ہماری دعا میں قبولیت ہو؟ دیکھیے، جتنا ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے، جی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دعا جو ہے اللہ رب العالمین سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے. بے شک. جی. اگر ایک آئینہ ہمارے اور کسی اور کے درمیان ہے اور اس پہ دھول مٹی اٹی ہوئی ہے تو وہ ایسا لگے گا جیسے کوئی ٹین کا ٹکڑا کھڑا ہے، عکس نظر نہیں آئے گا. جی. اور اگر ہم نے اس کو صاف کر دیا تو اب وہ ایسا ہوگا کہ بعض دفعہ بے خیالی میں آدمی یہ سمجھے گا یہاں ہے ہی نہیں کچھ. بے شک. جی. اور جا کے اس سے ٹکرا بھی سکتا ہے. تو جتنا ہمارے درمیان کے رابطے شفاف ہوں گے، جتنا ہمارا باطن پاک ہوگا، جتنی ہماری زبان پاک ہوگی، جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا یقین ہوگا، اس کی رحمتوں پر جتنی زیادہ نظر ہوگی اتنی ہی زیادہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں فوراً قبول کیوں ہوتی تھی؟ ایک علاقے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں انتہائی خشکسالی ہے، ہم بھی پریشان ہیں، ہمارے جانور بھی پریشان ہیں، بالکل کھانے کے لیے چارہ نہیں ہے، دعا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے دست مبارک اٹھائے اور دعا فرمائی. اور روایتوں کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے چہرے انور پر پھیرے نہیں تھے، دعا ختم نہیں ہوئی تھی
کہ پہاڑوں جیسے بادل چاروں طرف سے اٹھنا شروع ہوئے اور بارش شروع ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام وہاں موجود تھے. جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس رحمت پر مسکرائے اور آپ نے فرمایا کوئی ہے جو ہمارے چچا کے وہ اشعار سنائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی مراد شاید ان اشعار سے ہے جو ابا جان نے اس وقت پڑھے تھے. وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل. آپ نے فرمایا ہاں ان اشعار کو کہہ رہا ہوں سناؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قصیدہ جو جناب ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا وہ اس کے کئی اشعار سنائے. اس میں یہ ہے کہ ہمارا بھتیجا اس شان کا آدمی ہے کہ وہ جب کسی کو اگر بارش کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے چہرے کا واسطہ دیکھے اللہ تعالیٰ سے بارشیں مانگی جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسی وقت میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بارش کر دی. یہ اشعار ان کو یاد آ گئے اور وہ اشعار جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سنائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریبی تھا, آئینہ بالکل شفاف تھا, اس لیے دیر نہیں لگی. تو واسطہ دیا جا سکتا ہے دعاؤں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل واسطہ دیا جا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کی جا سکتی ہیں. اور وہ جو بہت مشہور آیت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا تھا, اے نبی اگر یہ خود بھی معافی مانگتے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے اور آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے, مغفرت کی دعا کرتے, تو اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا پاتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنا جو زندگی میں جن کو موقع ملا وہ بھی, اور جو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں وہ بھی اس دعا کے مستحق ہوتے ہیں. اور صاحب ہاتھ اٹھانے کی کیا اہمیت ہے, سجدے میں دعا مانگنے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے ہاتھ اٹھانے کی اہمیت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بھکاری ظاہر کرتا ہے. جی. اور جتنی عاجزی اور تواضع سے کوئی آدمی مانگتا ہے, ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. ایک آدمی جو ہے کسی کے پاس جا کے 10 روپے نکالو, 50 روپے نکالو, تو نکالے گا. لیکن اس نے کہا کہ مہربانی ہوگی مجھے پیسے کی ضرورت ہے, مجھے 10 روپے چاہیے یا 50 روپے عنایت کرتے تو وہ دے دے گا. تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے سامنے ہمیں سب سے زیادہ جو حق ہے وہ اس کے سامنے جھکنے کا. بچے اپنے ماں باپ کے سامنے بھی جھک سکتے ہیں, اپنے استاد کے سامنے جھک جاتے ہیں, اپنے بڑوں کے سامنے عاجزی اختیار کر لیتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ عاجزی کرنا جہاں آسان ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ ہے. اس لیے ہاتھ اٹھانا جو ہے ایک طرح سے اپنی محتاجی کا اظہار کرنا ہے. دامن پسارنا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی, بھکاری اور کمزوری کا اظہار کرنا ہے کہ پروردگار ہم تیرے بھکاری ہیں, تیرے سامنے جھولی پسارتے ہیں, تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. سجدے میں سر رکھ دیا. یوں نماز کا سجدہ تو اس طرح ہوتا ہی ہے, لیکن آدمی اگر سجدے میں سر رکھ کر ہاتھ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے. اللہ کے سامنے عاجزی کا, انکساری کا اظہار کرنا چاہیے, رو کر گڑگڑا کر دعا مانگنا چاہیے. بہتر ہے کہ سجدے میں چلے جائیں, دامن پھیلا دیں, گویا جتنی عاجزی ہم دکھا سکتے ہیں اس عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگیں. ایک حدیث شریف میں تو یہ کہا گیا ہے کہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور خشک سالی کا سامنا تھا, تو سب لوگوں کے ساتھ لے کر جنگل میں جا کے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ کہو یا ربا یا ربا, بار بار اس بات کو دہراؤ, ہاتھ اٹھاؤ, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاؤ. یہ عاجزی کا آخری درجہ ہے. اچھے وقتوں میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ سے دعا کرنا بھول جاتے ہیں. برے وقتوں میں ہم رو کر گڑگڑا کر ہر طریقے سے اپنی بات اللہ سے منوا لینا چاہتے ہیں. تو اچھے دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے حدیث شریف میں یہ بات بھی کہی گئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اچھے حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے تو برے حالات میں جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں یہ مانوس آواز ہے, یہ ہمیں پکارتا رہا ہے, تو اس کی دعا سنو. فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کی حاجتیں پوری کرو. اور جو آدمی خوشحالی میں بھول گیا, حالات اچھے آئے تو نہ نماز کا, نہ روزے کا, نہ اللہ سے کچھ کہہ رہا ہے, نہ شکر بھی نہیں کر رہا ہے. جب اس کے حالات خراب آتے ہیں اور وہ اللہ کو اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نامانوس آواز ہے, اوپری آواز ہے, اس پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں.
اس لیے خوشحالی ہو تو شکر کیجیے، شکر کیجیے جی، پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کیجیے، بے شک جی، اچھے حالات ہوں تو جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس پہ بار بار شکر کیجیے، دوسرے اللہ کے بندوں کو بھی دیجیے، محتاجوں کی مدد کیجیے، جی، تو اس میں اللہ کے جو احکام ان کو چیزوں میں بجا ہیں لائیے، وہ پورا جی، کیجیے، جی، صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے۔ ہم عاجز انکساری کی بات کر رہے تھے اور یقین کی بات کر رہے تھے کہ اللہ سے اس یقین کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ اپنی دعا مانگی جائے، اپنی بات پہنچائی جائے کہ وہ قبول ہوگی، یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا، کل اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہمارے ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا تھا کہ لگتا ہے اللہ مجھ سے روٹھ گئے ہیں، میری دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں اثر کہاں؟ دیکھیے، اپنی عاجزی کا اقرار جی، اور اپنی دعا کے ناکارہ ہونے کا اظہار میں تو کوئی حرج نہیں، جی جی لیکن اس کے پیچھے اگر یہ ذہن ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا ہے جی، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، قبولیت دوسری چیز ہے اور قبولیت کا ظاہر ہونا دوسری چیز ہے۔ جی، ایک آدمی نے، اسے پیاس لگ رہی، اس نے پانی کا مطالبہ کیا، ایک آدمی لینے کے لیے گیا، جی، اب پانی دور ہے، وہ لے کے آئے گا، برتن نہیں مل رہا ہے تو پہلے برتن تلاش کرے گا، گلاس تلاش کرے گا، پھر لے کے آئے گا۔ درخواست آپ کی منظور ہو چکی ہے، جی، اس کی تیاری چل رہی ہے، تو کبھی کبھی درخواست کرنے میں اور اس کے انجام پانے میں وقت لگتا ہے، بے شک، اس میں اللہ کی کچھ مصلحتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس وقت میں، جو کل ہم نے مثال دی تھی جی، کہ بچے نے دودھ مانگا ماں سے اور ماں فریج میں سے لے کے فوراً اسے دینے کے بجائے وہ گرم کرنے کے لیے چلی ہے، تو بچہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ فوراً مجھے دودھ ملنا چاہیے، لیکن یہ مصلحت اس کی ماں سمجھتی ہے کہ فوراً ٹھنڈا دودھ سردی کے موسم میں بچے کو دینا مضر ہو سکتا ہے، اس لیے کتنا ہی چیخے چلائے گی، وہ گرم کرے گی، شکر ملائے گی، پھر اس کے بعد اس کو دے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے کہ بندے کے لیے اس وقت میں کیا چیز بہتر ہے، یہ مصلحت کے تحت مصلحت کے مناسب کوئی چیز دی جاتی ہے، اگر وہ مصلحت نہیں ہے تو اس کو نہیں دی جاتی۔ جی، ایک آدمی، ہمارے سامنے ایسا واقعہ پیش آیا، جی، ایک عورت، اس کی جوان بچی، وہ کسی رشتے کے لیے بہت پسند کر رہے تھے اس کو، تو وہ کہہ رہی تھی مولانا صاحب دعا کیجئے وہاں سے ہو جائے ہمارے بچی کا رشتہ۔ ہم نے کہا دعا کریں گے، اگر تمہارے لیے بہتر ہے تو وہ ہو جائے، یوں کہ نہیں بس یہی دعا کیجئے کہ وہاں ہو ہی جائے۔ میں کہ نہیں، ہم تو اسی طرح سے دعا کریں گے۔ بہت ساری باتیں تھیں مولانا صاحب، بہت ساری دعائیں آپ سے جاننی تھی، مفید دعائیں جاننی تھی، مسنون دعائیں جاننی تھی، دعائیں مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، لیکن تنگی وقت ایک مرتبہ پھر آڑے آ رہی ہے۔ ہمارے کالرز منتظر ہیں اپنے سوالات کے ساتھ، ان کی طرف ہمیں رخ کرنا ہوگا۔ ثنا صاحبہ پہلی کالر کی شکل میں اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، اس کے بعد ہم یاسمین صاحبہ سے بات کریں گے۔ ثنا صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائے بہن۔ جی اطہر بھائی، میرے 3 سوال ہے، پلیز فون مت کاٹنا۔ بہت مختصر ہیں بہن، بتا دیجیے۔ جی میرا سوال یہ ہے، جیسے ہم یاسین شریف پڑھتے ہیں اور منزل پڑھتے ہیں، اس میں ترجمہ دیا رکھا ہوتا ہے، تو جیسے ہمیں جلدی ہے، ہم ترجمہ نہیں پڑھتے، تو اس سے کیا وہ ہے، اس ترجمہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بہن، دوسرا سوال بتائیں۔ جی میرا دوسرا سوال یہ ہے، میری بڑی بہن کنواری ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے استخارہ کر رہی تھی۔ میرے بھائی کا پڑھائی میں من نہیں لگتا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کریں گے، تو انہیں استخارے میں ایک خوبصورت بچہ دکھا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے اطہر بھائی، میں بہت پریشان ہوں، میری بہن کو اثرات ہے۔ بہن کو کیا ہے؟ اثرات ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے۔ ہمارے گھر پہ سب سفلی بتاتے ہیں کہ سفلی ہوا ہے، سب کہتے ہیں کہ ہندو سے وہ کروا علاج، تو اگر ہم ہندو سے نہ کروائے تو ہم کیا کریں اطہر بھائی؟ ہم بہت اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے گا بہن، بالکل بھی دل چھوٹا نہیں کیا کرتے ہیں۔ ابھی ہم دعا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اللہ سے ہم رو کر گڑ گڑا کر، یہ جو آنسو ہیں، یہ جو گڑ گڑاہٹ یہ اللہ کے سامنے نکلے تو ہمارا کام یقیناً بن جائے گا۔ بہن یاسمین، آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کو۔ مولانا صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ بتائیں۔ آپ لوگوں کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کی ایک بات بری لگتی ہے کہ آپ فون پر جلدی ہٹا دیتے ہیں۔ بہن اس کے پیچھے اس شکایت کو ہم دور کر دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے ضرورت مند کالر ہوتے ہیں جن کی بہت اہم ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو بھی موقع ملنا مجھے چاہیے۔ اتنا اچھا لگتا ہے، جب تک میں نہیں دیکھتی تو ایسا لگتا ہے میں نے آج کچھ کھانا پینا کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی میری بات۔ پہلے سوال یہ ہے جی۔ کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں آئے کیوں ہیں، اور دنیا میں آئے ہیں تو اتنی محبتیں، اتنے اخلاق ماں باپ سے، اور ماں باپ جب آنکھوں کے سامنے سے چلے جاتے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے جس کے آگے سے جاتا ہے انسان۔ تو ایسا لگتا ہے کہ میری ماں جب سے ختم ہو گئی ہے تب سے مجھے بہت رونا، بہت احساس ہوتا ہے۔
رات کو بھی دن میں بھی خواب میں دکھتی ہیں، لیکن وہ بہت اچھی طرح سے دکھتی ہیں، اس کا مطلب بتا دیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے گھر میں جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں اپنے گھر میں رہ ہی نہیں سکے، سمجھو ہم لوگ کرائے پہ ہی رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا سکھ اور کتنا وہ کرتا ہے کہ ہم لوگ تو کرائے پہ رہ لیے لیکن بچے نہ رہے ہیں آج۔ بہت شکریہ بہن، مولانا صاحب سے بالکل ہم اس میں مشورہ کریں گے، ان کی رہنمائی حاصل کریں گے، لیکن کچھ لمحوں کا فاصلہ ہے تو کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نسرین صاحبہ ہیں اور شازیہ صاحبہ ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں۔ شازیہ صاحبہ، پہلے آپ کا سوال ہم شامل کریں گے، فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا۔ جی جی شکریہ جی، میرا یہ سوال ہے، میرے بھائی کی شادی ابھی فیبروری میں ہوئی ہے، تو میں اس کا یہ پوچھنا چاہتی ہوں، مطلب میرے بھائی کے دل میں کچھ خاص محبت نہیں ہے بھابھی کے لیے، تو میں اس کے لیے کچھ اچھا سا وظیفہ چاہتی ہوں، اور میں نے بہت سے مطلب تسبیحیں وغیرہ سب پڑھی ہیں، تو میں اس کے لیے بہت اچھا چاہتی ہوں، پلیز۔ ہاں بالکل بہن، آپ کے دل کی بات ہم سمجھ گئے ہیں، اور بہن کا اتنی محبت بھابھی اور بھائی دونوں کے لیے ہے، بہت اچھا لگا جان کر۔ نسیم الدین صاحب آپ فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ نسیم الدین صاحب ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے۔ نسیم الدین صاحب جی میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ جی میرے فرمائیں۔ شادی کو 40 سال ہو چکے ہیں، ماشاء میری اللہ۔ عمر 63 سال کی ہے، ماشاء اللہ۔ اور میں نے شادی کے اس سمے مہر کی رقم ادا نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، آپ آج میرے کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اس سمے کیا مہر ملا ہے، یہ بھی اندازہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا اس کا چاہیے؟ بھی مہر میرے کو ادا کرنا ہے تو کس؟ نسیم الدین صاحب غور سے مولانا صاحب کی رہنمائی سنیے، مولانا صاحب کی طرف ہم رخ کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے دھیان کر لیجئے کہ تقریباً اتنی ہوگی، اس وقت میں زیادہ نہیں رکھی جاتی تھی، جتنا زمانہ آگے بڑھا ہے مہر کی رقم زیادہ ہو رہی ہے، جی ایک اندازہ کر لیجئے کہ غالباً اتنی رقم ہوگی، اور اتنی رقم ان کو دے کر اور پھر یہ کہیے کہ اپنی بیگم سے کہیے کہ اگر آپ کا کچھ حق رہ گیا ہے تو آپ معاف کر دیجئے، اور میری طرف سے اگر کچھ زیادہ جا رہا ہے تو میری طرف سے معاف ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ادائیگی ہو جائے گی، لیکن ایک دن بھی اب تاخیر نہ کیجیے۔ تاخیر نہ کرنی چاہیے، اور تاخیر تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، نکاح کے فوراً بعد مہر کی رقم ادا بالکل، یہ کرنا۔ قرض ہے، جی جی، جتنی جلدی قرض ادا کر دیا جائے اتنا اچھا اتنا بہتر ہے۔ بہن شازیہ کا سوال اپنے بھائی کے لیے ہے، بھائی کے تئیں ان کی محبت ہے، اور بھابھی کے تئیں بھی ان کی محبت ہے، بھائی کو لگاوٹ نہیں ہے اپنی بھابھی سے۔ دیکھیے اس کے لیے دو کام کر دعاؤں لیجئے، کا اہتمام کریں۔ دو کام کیجئے، ایک تو آپ اپنی بھابھی کو بتائیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یہ پڑھ لیا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہے۔ دوسرے پارے کی ایک آیت ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اتنی آیت کا ٹکڑا جو ہے چینی پر یا کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر اور ان کو کھلایا کریں، انشاءاللہ تعالی محبت ہو جائے۔ اللہ دلوں میں محبتیں پیدا کرے۔ ثنا صاحبہ کے 3 سوال ہیں، وہ یاسین اور منزل کے حوالے سے ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ اگر نہیں پڑھا تو کیا کچھ تاثیر میں کمی ہوگی؟ نہیں، تاثیر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اچھا یہ ہے کہ کبھی کبھی ترجمہ پڑھ لیا کریں، لیکن ہر بار ترجمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بڑی بہن کے تعلق کا ان کا سوال ہے کہ بڑی بہن نے بھائی کے لیے استخارہ کیا تھا، سوال آپ کے حوالے ہے کہ آپ کیا کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے بہت خوبصورت بچہ دیکھا ہے، یہ اشارہ مثبت ہے، اچھی علامت ہے، لیکن ابھی اور استخارہ جاری رکھیں تاکہ بہت واضح جواب مل جائے۔ 2 کالر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں ہماری فون لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ راشدہ صاحبہ ہیں اور شکیل صاحب ہیں۔ راشدہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن راشدہ، فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی راشدہ صاحبہ فرمائیں، اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی بند ہے۔ جی جی سوال پوچھیں۔ جی ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ ہاں، وہ بہت سی بڑی عورتیں ہیں جو بولتی ہیں جیسے جنازہ نہیں دیکھنا چاہیے جاتا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ صبح کے ٹائم پہ جو جاتی تھی دعا کا جس کو آتی۔ آواز آپ کی ٹوٹ رہی ہے، جمعے کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا بہن۔ جمعے کی اہمیت کے حوالے سے ہم مولانا صاحب سے بات کر لیں گے۔ شکیل صاحب کا سوال، لیکن اس سے پہلے ہم جمع کریں گے۔ خیر مقدم آپ کا شکیل صاحب، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا شکیل صاحب، فرمائیں۔ سر میرا ایک یہ سوال ہے کہ رمضان میں جو قرآن پاک جو مکمل کیا جاتا ہے تراویح کے تھرو، جی تو اس میں جو ہے نا جب بھی کوئی بھی سورت شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ کی آواز نہیں آتی حافظ صاحب کی، اور عام نماز کے دنوں میں بھی نہیں آتی بسم اللہ کی جب وہ سورت پوری کرتے ہیں، تو یہ
जरूरी नहीं है क्या बिल्कुल बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ना? अपनी बात का आगाज़ हम यहीं से करते हैं। जी मौलाना साहब। देखिए, कुरान मजीद के हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, जी। लेकिन इस बारे में कारी हजरात का और इमाम हजरात का इख्तिलाफ है कि ये उसका हिस्सा तो हम सब मानते हैं, जी। लेकिन क्या उसको ज़ोर से पढ़ना ज़रूरी है जैसा कि कुरान मजीद की दूसरी आयतें हैं, या ज़ोर से पढ़ना ज़रूरी नहीं है? बाद इमाम हजरात का, इमाम अबू हनीफा और हनफिया का मसलक ये है कि कुरान मजीद की आयत तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, जी। लेकिन उसका हर बार ज़ोर से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसलिए कम अज़ कम एक मरतबा शुरू से लेकर आखिर तक कहीं भी एक मरतबा किसी भी सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह ज़ोर से पढ़ दी जाए तो काफ़ी होती है। बाकी पढ़ते ज़रूर हैं, आहिस्ता पढ़ते हैं, उसका ज़ोर से पढ़ना तमाम इमामों के नज़दीक ज़रूरी नहीं है। राशिदा साहिबा का सवाल है कि तो जनाजे के ताल्लुक़ से है, जनाजे को देखना नहीं चाहिए, ये गालिबन उन्होंने ख़वातीन के लिए कहा है। नहीं, असल बात यह है कि ख़वातीन को गैर महरम मर्द को देखना वो ठीक नहीं है। कुछ लोग ये होता है ना कि औरतें मर्द सब जमा हैं, चेहरा देख लो, अब उठाने वाले हैं जनाजे को तो औरतें मर्द सब देख रहे हैं, क्या जरूरत है? भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि हम देखें जी, तो नहीं देखना चाहिए। जुमे की अहमियत के ताल्लुक से एक सवाल था, वो मुकम्मल तौर पर हम तक पहुंचा नहीं। जुमे की अहमियत से तो ये वाकिफ हैं जी, ये खुद ही कह रही हैं कि जुमा जो है हफ्ते भर की ईद है, लेकिन जो इनका सवाल था वो वाज़ह नहीं हुआ, क्या जानना चाहती हैं? बहरहाल जुमे के दिन ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए इबादतों का, और ख़ास तौर पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए। दो कॉलर मौजूद हैं अपनी सवालात के साथ हमारी फ़ोन लाइन पर। अयाज साहब हैं और शाहीन साहिबा हैं। अयाज साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अयाज साहब फरमाएं क्या? वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। ये जो सलात तस्बीह की नमाज जो पढ़ी जा रही है, जुमे से पहले पढ़नी चाहिए या क्या कहें बाद में पढ़नी बेहतर है? सलात तस्बीह की बात कर रहे हैं, ठीक है, जुमे से पहले या जुमे से बाद। ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। बहन शाहीन से हम बात करेंगे। खैर मक़दम, आपका शाहीन साहिबा फरमाएं क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। ये पूछना था आपसे, जैसे हम सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, इस तरह राय मेरा प्रोग्राम देखते हैं, उसी टाइम अगर हम लोग कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो इस वजह से जो है कुछ हम गलत करते हैं या वो सही है? और दूसरा ये है, सवाल का मफ़हूम आप तक पहुंच गया जी। दूसरा ये है कि जब कोई इंसान जब अपने जिंदा रहता है तो हमने इसको सुना है कि वो कुछ साफ कपड़ा लेके उसको जो है कलमा पढ़ के उसकी गांठें बांधते हैं, और जब वो मर के जाता है तो उसको वो बांध देते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये सवाल हम तक पहुंचा नहीं बहन, और आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, इसलिए भी ये सवाल नहीं पहुंचा। ये कह रहे थे जैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी में कलमा पढ़ता है, वो साफ कपड़े पे गांठें बांध के रखता है, और जब वो मरता है तो वो कहता है कि हमारे हाथ में उसको गले में पहना देना। ये बात क्या सही है? क्या जी मौलाना साहब? नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है कि कोई चीज़ लिखकर गले में डाली जाए। जो अमल हमने किया है वो अमल हमारे साथ है, अल्लाह ताला जानता है कि हमने क्या अमल किया है। अगर अल्लाह की नज़रों में मकबूल है तो हमारा साथ देगा। गले में लिख कर डालने की कोई अहमियत नहीं है। और तिलावत कलाम पाक की जो उन्होंने बात कही है घर से, वो ये कह रही हैं इस प्रोग्राम के शुरू होने के वक्त ऐसे वक्त से पढ़िए कि आप इस जब 8 बजे शुरू होता है उससे पहले तिलावत जितनी आपको करनी हो पहले से फारिग हो जाए या उसके बाद कर लें, ताकि इसको भी ध्यान से सुन सकें और कुरान मजीद की तिलावत भी पूरी। गालिबन इन्होंने ये जिक्र किया था कि दफ्तर भी इनको जाना होता है, ऑफिस जाना, दफ्तर जाना होता है, तो उसका तरीका यह है कि जिस वक्त जाना है उसका हिसाब लगाइए और इस प्रोग्राम का भी हिसाब लगाइए, उससे पहले फारिग हो जाइए तिलावत से। टाइम को मैनेज कर लें तो इंशाअल्लाह ताला ये काम भी हो जाएगा। अयाज साहब का सवाल सलात तस्बीह के हवाले से है। जुमे सलात तस्बीह के बारे में ये कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि जुमे की नमाज से पहले हो या बाद में हो, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जिस मस्जिद में आप जुमे की नमाज पढ़ते हैं वहाँ वक्त क्या है। अगर इतना वक्त आपको मिल रहा है कि तकरीबन आधे घंटे या 25-35 मिनट में आपकी नमाज पूरी होती है और आपकी नमाज मस्जिद में पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही इमाम साहब का खुतबा शुरू होगा, तो पहले भी पढ़ सकते हैं वरना बाद में पढ़ लीजिए। बाद में पढ़ी जा सकती है। 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ रहे हैं। मोहसिन साहब हैं और अंजुम है हमारी फ़ोन लाइन पर। जी मोहसिन साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। ये था कि अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है बिलाशुबा जी, तो एक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है जी। तो ये है कोई माँ अपने बेटे के ऊपर कोई ऐसा तो नहीं कर सकती, जैसे कि ये है कि अल्लाह पाक ने शैतान लगा रखा है अपने बंदों के पीछे। नहीं, आपकी बात साफ हो गई है। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, मौलाना साहब तक आपकी बात पहुंच गई है। अब हम अंजुम से बात करेंगे, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं।
हेलो हेलो जी, अंजुम साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है, जी। उसका शोहर जो है उससे प्यार नहीं करता और लड़कियों में जाता है। तो मुझे मौलाना साहब से पूछना है। ठीक है बहन, आपका सवाल का मफहूम भी हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब, मोहसिन साहब का सवाल हम पहले लेते हैं। अल्लाह जो है माँ से 70 गुना ज़्यादा। देखिए, अभी जो मोहब्बत गुफ्तगू करते हैं। शुरू में हो रही थी उसमें उन्होंने एक बात ये बताई थी कि माँ बच्चे के साथ बात ऐसे सलूक करती है जो बच्चे के नुक्ता नज़र से गलत होते हैं, लेकिन हकीकत में वो ठीक होते हैं। जी बच्चा जो है शैतान को अल्लाह ताला ने लगाया है, जी। वो एक तरह की आजमाइश है। शैतान सब सुबह को फजर की नमाज के वक्त में आपके पाँव दबा दबा के सुला रहा है आपको। अल्लाह का मुनादी पुकार रहा है, नमाज के लिए आओ। अब देखना यह है कि आप अल्लाह की सुनते हैं या शैतान की मानते हैं। ये आपकी आजमाइश है। बच्चे से माँ बाप मोहब्बत करते हैं, लेकिन बच्चा जो है किसी तरीके से भागा चला जा रहा है, खा नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, उसको ज़बरदस्ती किसी मुलाजिम को भेज के ज़बरदस्ती से खिंचवा के मंगवाया है, तो वो खींच के ला रहा है, बच्चे को पसंद नहीं है। लेकिन माँ बाप की हमदर्दी का तकाजा यह है कि उसको सख्ती हो, नरमी हो, जैसे भी हो, खाना भी खिलाना है, स्कूल भी भेजना है। बेशक। तो बहुत सारे काम बंदे के साथ अल्लाह ताला वो करता है जो बंदे को चाहे पसंद ना हो, लेकिन बंदे के हक़ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही है कि मैं लोगों को उनकी पीठ पकड़ पकड़ के खींच के जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो पतंगों की तरह से वो जहन्नम में ज़बरदस्ती कूदने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला बहुत से काम वो करता है जो हमें पसंद नहीं होते, लेकिन हकीकत में वो हमारे हक़ में मुफीद होते हैं। बेशक। आइए फरीदा साहिबा का सवाल लेते हैं। मौजूद हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। फरमाएं फरीदा साहिबा। फरीदा साहिबा, खैर मक़दम, आपका राह नजात में सवाल पूछें। हाँ, जी फरमाएं। मेरी बेटी की अभी शादी हो गई है, इसलिए मैं दुआ करना चाहती हूँ। बेटे की शादी हुई है, माशाअल्लाह। जी मौलाना साहब, क्या करना चाहती हूँ? बेटी की अभी शादी हुई है, दुआ की दरख्वास्त कर रही है। अल्लाह ताला उनमें आपस में निभाह हो और ये शादी इनके लिए, दोनों ख़ानदानों के लिए मुबारक हो, बेहतर हो। आमीन। अंजुम साहिबा का अपनी बेटी के ताल्लुक से भी यही सवाल है तकरीबन। बेटी का शौहर मोहब्बत नहीं करता है, किसी और से देखिए, ताल्लुक मोहब्बत है। कराने के लिए अपने अंदर कुछ क्वालिटी पैदा करनी होती है। जी। हमारा सलूक, हमारी मोहब्बत का बर्तावा, हमारी अपनी मोहब्बत मोहब्बत को खींचती है। बेशक। आप वो बच्ची मोहब्बत करे, और खुदा न खास्ते वो बता रही हैं कि वो दूसरी लड़कियों के पास भी वो जाता है लड़का, अगर ऐसी कोई बात है तो 7वें पारे की सूरह मायदा की आयत नंबर 100 है जी। वो कुल्ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलौ आजबका कसरतुल खबीस, हर नमाज के बाद वो 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किया करे। अगर वो बात सिर्फ बदगुमानी नहीं है, वाक़अतन उसका ताल्लुक़ खुदा न खास्तर दूसरी औरतों या लड़कियों से है, तो ये ताल्लुक़ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और ये अल्लाह ताला से दुआ किया करें, या वदूदो पढ़ के उसके शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हम भी दुआ करते हैं। बढ़ते हैं आगे, 2 कॉलर और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गौसिया साहिबा हैं और नूरुल हसन साहब हैं। गौसिया साहिबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं गौसिया साहिबा, क्या सवाल है? तो मौलाना साहब, आपने एक दुआ बताया था हमको कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करिए नमाज के बाद। तो अगर हम पूरा पढ़े सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तो मतलब ये कोई ठीक है कि नहीं? जी मौलाना साहब, बहुत अच्छा है। पूरा पढ़ेंगे तो और भी अच्छा है। पूरा न कहिए, दोनों चीज़ें कहिए, यूँ कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अपनी जगह भी एक मुकम्मल अमल है, लेकिन उसके साथ भी आता है तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, पूरा दोनों मिला के भी पढ़ेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छा है। सही है। नूरुल हसन साहब से बात करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं नूरुल हसन साहब। नूरुल हसन साहब सवाल पूछें, क्या सवाल है? नूरुल हसन साहब, अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए। गालिबन नूरुल हसन साहब से हमारी बात नहीं हो पाएगी, टीवी की आवाज़ खुली हुई है। सना साहिबा का एक सवाल है बहन के हवाले से, बहन पर असरात का उनको शुबा है। देखिए, असरात के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप 2 काम कर लीजिए, एक तो सूरह बकरा घर में पढ़ने का एहतमाम कीजिए जी, और दूसरे ये कि 3 दिन तक कम से कम सुबह और शाम घर के चारों कोनों में हल्की आवाज़ में अजान कही जाए। अपने घर के किसी आदमी को कहिए कि वो अजान दे, आहिस्ता आवाज़ में, जो घर के अंदर रहे, वो शैतान को दूर करने के लिए बहुत मुफीद थी। किस वक्त में?
صبح اور شام، صبح اور شام، ہاں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جی وہ اذان کہیں، اور چاروں کونوں میں، رخ تو وہی قبلے کا رہے گا لیکن چاروں کونوں میں، چاروں کونوں میں اذان دیں 3 دن تک، صبح بھی شام بھی۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ شقیقہ صاحبہ ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر، بتائیں بہن کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میرا ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بہن اور اس کے بعد سوال پوچھیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بچی کے لیے استخارہ کیا تھا، تو اس کا کوئی رشتہ آ رہا ہے، تو میں نے اپنی بچی سے بارش ہوتے ہوئے دیکھی، بال بارش ہوتی ہے، بارش، ہاں، اور اس کے ساتھ ایک لڑکا دیکھا چھوٹا ہوا کھڑا ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بالکل مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ سوال آپ بالکل محفوظ رکھیے گا، گلشن صاحبہ سے ہم بات کر لیتے ہیں، اس سوال کو محفوظ رکھیں۔ گلشن صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن گلشن۔ میرا سوال ہے، میرے بیٹے کی نوکری لگی ہوئی ہے اسپتال میں، تو جیسے جنازہ میت ہو جاتی ہے تو وہ ہندو کی بھی ہوتی ہے، تو ہاتھ بھی لگانا پڑتا ہے اس کو، وہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور کیا کہتا ہے میرے شوہر کا کام نہیں کرتا، تو یہ کہہ رہے ہیں وہ ناپاک ہو جاتا ہے کیا، جیسے نہیں نہایا اور نماز پڑھ لے کلام پاک پڑھے تو ناپاک ہے کیا؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم اور تک پہنچ دوسرا گیا ہے۔ سوال یہ ہے، میرے شوہر کا کام نہیں چلتا، شوہر کا کاروبار، جی دونوں سوال ہم تک اور پہنچ میرے گئے۔ نہ اگر کسی نے جی آپ کا دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں، شوہر کا کام نہیں چلتا۔ صاحب شقیقہ صاحبہ کا سوال ہم پہلے لیتے ہیں، ہم ذہن سے نکل جائے گا، ان کا جو خواب ہے جو اشارہ کر رہے تھے، جی مثبت ہے یہ؟ وہ بارش ہوئی ہے، جی جی جی، ہاں وہ مثبت اشارہ ہے، اچھی علامت ہے۔ لڑکا جو کھڑا ہوا ہے اس لڑکی کے برابر میں، یہ نہیں بتایا کتنی عمر کا ہے، تقریباً اسی ایج کا ہے، اتنی عمر کا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ استخارے میں وہ مفید ثابت ہو رہا ہے، یعنی مثبت اشارہ مانے، اچھا اشارہ ہے، اور جس طرف بھی انہوں نے نیت کی ہے اس طرف بڑھ جانا وہ چاہیے، امید ہے ٹھیک ہے وہ۔ ہاں بہتری کا معاملہ۔ گلشن صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے، بیٹی کی نوکری ہاسپٹل میں، میت کو ہاتھ لگانے کے بعد دیکھیے کیا ناپاک ہو میت کو جاتے ہاتھ ہیں؟ لگانے سے کوئی بات نہیں، اور خاص طور پر وہاں دستانے دیے جاتے ہیں، جی جی، وہ ان کے ذریعے ہاتھ لگایا جاتا ہے، پھر بھی اگر ہاتھ لگانے کے ویسے بھی ہاتھ لگانا پڑ جائے تو اگر کوئی گندگی اس میں لگی ہے تو ہاتھ دھو لینا کافی ہے، ہر بار نہانا ضروری نہیں ہے۔ جو ناپاکی کے طریقے ہیں کہ بھئی چھینٹ آ گئی ہے یا کچھ اور اس طرح کا ہو گیا ہے تو پھر آپ کو اگر پاک ہونا ناپاکی پڑے کا گا۔ شبہ ہے، کہیں چھینٹیں آ گئی ہیں تو اس کو دور کر لیجئے، کپڑے بدل لیجئے، ہر بار نہانا ضروری نہیں ہے۔ جی، اگر کہیں اور بھی کوئی گندگی لگنے کا شبہ ہے تو پھر کبھی کبھار نہانے کی ضرورت پڑے گی، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ مختصر میں ان کے شوہر کا کام نہیں چل رہا ہے، کس دعا کا اہتمام کریں؟ استغفار کثرت سے کریں جی، اور کام کی تلاش میں وقت زیادہ لگا دیں۔ شیر بانو صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں، فرمائیں بہن کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجئے۔ میرا سوال یہ ہے، نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی، آگے بھی میں نے بات کرا تھا مولانا سے، اور دعا بتائے تھے انہوں نے پر یاد نہیں رہی، نماز کی وہ پابندی، آواز کم جی تھا نا ٹی وی کا تو سنائی نہیں دیا تھا برابر، تو نماز کی پابندی کے لیے ہم کو دعا بتا دیں، جی مولانا صاحب۔ نماز بہت بار بار چھوٹ جائے۔ دیکھیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور سستی بہت رہتی ہے، تو انہوں نے کہا سستی کا علاج چستی، تو دل نہیں لگتا ہے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، اور اس کے لیے دعا کیا، آپ ہمت کر کے اٹھیے اور وضو کیجئے اور نماز پڑھ لیجئے، دعا کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی۔ جی یہ ہدایت کی دعا کرنا اچھی بات ہے، سستی چھوڑنی ہوگی، سستی چھوڑنی ہوگی، دعا سے یہ چستی نہیں پیدا ہوگی، دعا تو کرتے رہیے وہ اچھی بات ہے، لیکن سستی دور کر کے اٹھیے، اذان ہوئی آپ اٹھیں، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی، دل چاہے نہ چاہے اپنے آپ نماز ہو جائے گی۔ بالکل سستی کریں گے تو شیطان جو ہے وہ پاؤں دبانے لگے گا، وہ اکسانے کا کام کرے گا، کسی بھی انداز میں کر سکتا ہے۔ عرفان صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں، عرفان صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عرفان صاحب خیر مقدم آپ کا۔ وہاں سے میں یہ بہت دیکھتا ہوں، اذان کے بارے میں زیادہ دیکھتا ہوں، بھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں عشاء کی، جی یہ اور اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ فجر کی دے رہا ہوں۔ یہ خواب کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں، جی چلیے ہنا صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں، ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں، فرمائیں ہنا بہن۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم نے نا تھوڑا گھر میں بزنس شروع کرے آٹے کی چکی کا، ہاں تو اس میں تھوڑی برکت کے لیے کوئی دعا چاہیے تھی، جیسا روزی اچھی چلے۔ بالکل مولانا صاحب یہیں سے بات کی۔ دیکھیے ایک تو راہ خدا میں کچھ نہ کچھ ضرور نکالتے رہیے، اپنی آمدنی کا ایک مختصر حصہ جتنا بھی آپ کو ممکن ہو وہ نکال دیا کیجئے، اور ہر کام بسم اللہ کر کے شروع کیجئے، پکانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ، برتن دھونا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ، کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی ہی چاہیے، تو ہر کام بسم اللہ کر کے شروع کیجئے، انشاءاللہ تعالی خیر و برکت ہوگی۔
ایک کالر اور ہماری فون لائن پر ہیں، انجم ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام انجم صاحبہ، بتائیں. ایک میں تو خواب میں 1-2-3 دن سے کبھی میں راستہ بھٹک جاتا ہوں مولانا صاحب. ہاں، خواب میں راستہ میں بھٹک تو گیا. راستہ معلوم پھر بھی یہ گلی وہ گلی ایسا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیا ہے کیا نہیں، اس کا حل معلوم کرنا تھا. کبھی کبھار سوریان سے گر جاتا ہوں. یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت کچھ دینی معاملے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے آپ سے، نمازوں کی وقت پر پابندی کیجیے، تلاوت وغیرہ جو کچھ آپ کے پڑھنے کرنے کے معاملات ہیں وہ وقت پہ کرنے کی کوشش کیجیے. کوئی کوتاہی ہو رہی ہے اس کا اشارہ ہے یہ. جی چلیے آگے بڑھتے ہیں مولانا صاحب. سلطانہ صاحبہ کا سوال ہم شامل کرتے ہیں. فرمائیں بہن سلطانہ. سلطانہ صاحبہ سوال پوچھیں. سلطانہ صاحبہ غالباً اس وقت ہماری فون لائن پر نہیں ہیں. عرفان صاحب کا سوال ہے، وہ خواب میں اذان دیکھتے ہیں اور انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ فجر کی اذان دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ عشاء کی اذان دیکھی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں کسی وجہ سے ان سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دوسروں کو بلا رہے ہیں، آپ خود بھی نماز پڑھیے. اذان دینا جو ہے دوسروں کو نماز کے لیے بلانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرمایا دوسروں کو بھی بلاؤ، خود بھی پابندی کرو. تو فجر میں اور عشاء میں خاص طور پر ان کو پابندی سے مسجد میں پہنچنا چاہیے بر وقت. بے شک. کل یاسمین صاحبہ کا سوال، بلکہ آج کا سوال ہے یہ تو، دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس طرح کا سوال انہوں نے کیا ہے. اور دنیا میں اگر آئے ہیں تو انہوں نے خاص طور پر والدین کا ذکر کیا، ان سے کیوں محبت ہو جاتی ہے، اور محبت ہو جاتی ہے تو وہ رخصت کیوں ہو جاتے ہیں، اس طرح کی بات. دیکھیے یہ دنیا اصل میں جدائی کا گھر ہے. یہاں کوئی بھی محبت کوئی اپنائے دائمی نہیں ہے. دائمی محبت جو ہے صرف اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے. بلا شبہ. اس سے مجنوں سے کسی نے یہ کہا کہ لیلا کا انتقال ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ اس کا خون بہا میرے ذمہ ہونا چاہیے. کسی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے ایسے وجود سے محبت کیوں کی جو مر جاتا ہے. مجھے تو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، لیلا سے محبت کی جو مر گئی، جرم میرا ہے. بے شک. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس دنیا میں محبت فطری چیز ہے. ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، شوہر کی محبت، اپنے محسنوں کی محبت، یہ فطری چیز ہے. لیکن اصل محبت کے قابل جو وجود جو ہستی ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. اسی سے دل لگائیے، وہ کبھی نہیں مرتا، کبھی نہیں چھوڑتا. بے شک. ان کا خواب بھی ہے مولانا صاحب، خواب میں ان کو والدین دکھائی پڑتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں. اچھی بات ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اچھے حالت میں نظر آتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں وہ اچھے حال میں ہیں. آپ بھی ان کو اور ایصال ثواب وغیرہ کیا کیجئے، کھانا وانا کھلا کے لوگوں کو وہ ثواب بھیج دیا کیجئے اور ان کو خوشی ہوگی. کہتے ہیں پوری زندگی کرائے کے گھر میں گزر گئی ہے، اپنے گھر ہو جائے اس کے لیے کوئی دعا. دیکھیے ایک دعا ہم نے پہلے بھی بتائی ہے، وضو کے دوران اور وضو کے بعد بھی ایک دعا پڑھی جاتی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا آپ پڑھا کریں، یہ حدیث شریف کی دعا ہے. سنن امام نسائی نے بھی نقل کی ہے اور ابن الدینوری ایک مصنف ہیں انہوں نے بھی نقل کی ہے. ابن السنی نے یہ دعا حدیث شریف کی دعا ہے، وضو کے دوران بھی پڑھیے اور وضو کے بعد بھی پڑھیے. کل کا ایک سوال باقی ہے، اہم سوال ہے، شبو بہن کا ہے. شبو صاحبہ کا سوال ہے، اولاد سے محروم ہے، اولاد کے لیے کوئی دعا. اولاد کے لیے سورہ مریم کی شروع کی آیتیں وجعلہ رب رضیہ تک 7 آیتیں 6 مرتبہ پڑھیے اور 7ویں مرتبہ کاف ہایا عین صاد سورہ مریم شروع کر کے اور کم سے کم 2 رکوع پڑھ لیا کیجیے اور سورت ختم تک پڑھیں تو اچھا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. خاص طور پر دعا کے حوالے سے بہت اہم گفتگو آج ہماری آپ کے ساتھ ہوئی. تو ناظرین راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو اجازت نہیں.